إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ رب العالمین کا کتاب اللہ میں فرمان ہے: اے ایمان والو، توبہ کرو، اور وہ توبہ کرو جو توبۃ نصوح ہو، یعنی پکی خالص ملاوٹ کے بغیر توبہ کرو. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم خالص توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں داخل کرے گا اس جنت میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. میرے محترم بھائیوں بہنوں، توبۃ النصوح یہ اہم ترین عمل ہے انسان کے اللہ کے ہاں مقبول ہونے کے لیے. ایک شخص کافر اور مشرک ہو، اگر وہ بھی سچی اور پکی توبہ کر کے اللہ کے دربار میں آ جائے تو اللہ شرک جیسا گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. لیکن توبہ ہونی وہ چاہیے جو توبۃ النصوح ہو. صرف زبان سے توبہ توبہ یا استغفار کی تسبیحاں پڑھ لینے سے توبہ نہیں ہوتی. توبۃ النصوح کی کچھ شرائط اسلام نے ذکر کی ہیں.
سنن ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الندم توبہ. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ اپنے گناہ پر ندامت اختیار کرے، شرمندگی محسوس کرے، اپنے آپ کو گناہگار سمجھے. جب اللہ کے سامنے وہ نادم ہوگا، پشیمان ہوگا، شرمندہ ہوگا، تو یہ توبہ کی قبولیت کی پہلی شرط پوری ہو گئی. اگر کوئی شخص گناہگار ہے، ایک گناہ یا ایک سے زائد، اپنے گناہوں پر وہ پشیمان اور نادم نہیں ہے، ایسے شخص کی کوئی توبہ نہیں. ندامت توبہ کا پہلا بنیادی فریضہ ہے. اب دیکھیں نا، ایک شخص شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، ظلم اور جبر کرتا ہے، لوگوں کے حقوق مارتا ہے، لیکن اسے کوئی ندامت نہیں. بیٹی کا حق بھی کھا گیا، بہن کا حق بھی کھا گیا، رشتہ داروں کا حق بھی کھا گیا، لوگوں کی زمینوں پر قبضے بھی کر لیے، زیادتیاں بھی کی، ظلم بھی کیے، لیکن اسے کوئی پشیمانی نہیں، کوئی ندامت، کوئی شرمندگی، کوئی احساس اس کے اندر پیدا نہیں ہوا. تو سمجھ لیں کہ وہ جتنا جی چاہے حاجی ثناء اللہ بنتا رہے، اس کی کوئی توبہ نہیں. بھائی اسے گناہ سے پریشان تو ہونا چاہیے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شرط توبہ کی بیان یہ کی ہے کہ تو نے ندامت اختیار کرنی ہے. جب تک تو نادم نہیں ہوگا، پشیمان نہیں ہوگا اپنے گناہ سے، توبہ قبول نہیں ہے. بندے نے میرے بھائیوں شرک کیا، وہ سال ہا سال نماز نہ پڑھتا رہا، روزے نہیں رکھے اس نے. اب اس نے عمل کرنا تو شروع کر دیا، لیکن اسے پہلے عمل پر کوئی ندامت نہیں. اچھا، آپ نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا جو اپنے گناہ بڑے دھڑلے کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. میں نے یہ کر دیا جی، میں وہ. اپنے گناہوں کو دھڑلے کے ساتھ بیان کرنا یہ بھی ندامت کا اینٹی ہے. سمجھ لیں کہ اسے کوئی ندامت نہیں. ہاں، اگر وہ اسے ندامت کے طور پر بیان کرتا ہے کہ میں بہت برے فلاں کاموں میں مبتلا تھا، میں اللہ کی رحمت سے الحمدللہ توبہ کر چکا ہوں، مجھے بڑی پشیمانی ہے، تو نادم ہونا لازم ہے. میں مثال دیتا ہوں. آپ نے کسی شخص کو مارا، آپ نے کسی شخص کا حق غصب کیا، آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کی غیبت کی، کسی کا مال کھایا. اب آپ اگر نادم ہیں تو ندامت کی پہلی سیڑھی یہ ہوگی کہ آپ اس سے جا کر معافی مانگیں. اللہ کے سامنے بھی نادم ہو اور جا کر اس کے سامنے معافی مانگیں. اگر آپ معافی نہیں مانگ رہے، اس کے نقصان کا ازالہ نہیں کر رہے، پھر بھی آپ کی کوئی ندامت نہیں. تو پہلی شرط توبہ کی قبولیت کی کیا ہے؟ ندامت، پشیمانی، شرمندگی، احساس پیدا ہونا، اپنے آپ کو گنہگار سمجھنا. یہ پہلی شرط ہے توبۃ النصوح کے قبول ہونے کی. دوسری شرط، جو گناہ وہ کر رہا ہے، جو بھی گناہ کر رہا ہے، اس گناہ کو فی الفور چھوڑ دے. اس گناہ کو فی الفور چھوڑ دے. اگر وہ گناہ جو کر رہا ہے اسے چھوڑتا نہیں اور کہتا ہے میں نے توبہ کر لی، تو پھر بھی اللہ کے ہاں اس کی توبہ قبول نہیں. اب کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ رمضان کے مہینے میں نمازیں بھی ہیں، سب کچھ وہ شروع ہو جاتا ہے کام. اچھی بات ہے، ہم انکریج کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں کہ آپ نے رمضان میں اتنی عبادت کی، آپ اگلے مہینوں میں بھی جاری رکھیں. ہم ڈسکریج نہیں کرتے، لیکن رمضان میں اس نے نیکی کی، لیکن جو گناہ وہ رمضان سے پہلے کرتا تھا، ایک مہینے کے لیے تو وہ رک گیا. اب پچھلے دنوں میں سن رہا تھا کہ جی فلانا ہمارا ریڈیو چینل ہے، ایف ایم،
ہم نے رمضان کے مہینے میں میوزک پر پابندی لگائی ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ ماہ رمضان میں ہمارے ایف ایم ریڈیو پر میوزک نہیں چلے گا. اچھی بات ہے، چلیں آپ کو کچھ احترام ہوا. لیکن عید کے دن ساری کسر وہ نکالیں گے اور اگلے 11 مہینے نافرمانی کریں گے. یہ تو کوئی توبہ نہیں نا، یہ تو کوئی نیکی نہیں کہ جی رمضان کے مہینے میں تو میں ان گناہوں سے باز آ گیا ہوں، اگلے مہینوں میں اس کا ارادہ ہوتا ہے باقاعدہ. اچھا، جس نے باقاعدہ اپنے سکیجول کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ماہ رمضان میں میوزک نہیں چلے گا، عید والے دن سے پھر ان کے سارے کنجر خانے کے پروگرام چلتے رہتے ہیں، یہ خاک توبہ ہے. جس اللہ کا حکم ماننا تو نے رمضان میں، جس اللہ کی فرما برداری کر کے تو نے گناہ کو چھوڑا ماہ رمضان میں، تو کیا عید والے دن نعوذ باللہ وہ اللہ نہیں ہوتا؟ اس اللہ کا حکم نہیں ہوتا؟ یہ سوچ کب بیدار ہوگی؟ تو میرے بھائیو، دوسری شرط کیا ہے؟ گناہ کو فوری طور پر چھوڑ دے. اور گناہ کو کب چھوڑنا ہے؟ فوری طور پر. اور کب تک چھوڑنا ہے؟ ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا ارادہ کرنا ہے. جو بندہ گناہ چھوڑنے کا وقت مقرر کرتا ہے، یہ بھی سن لیں، یار حج پہ جا رہا ہوں، بس حج کے دنوں میں سگریٹ نہیں پینے. میں عمرے پہ جا رہا ہوں، یار عمرے کے دنوں میں غیر محرم عورت کو نہیں دیکھنا. میں یار رمضان ہے، میں نے گندی فلمیں نہیں دیکھنی، رمضان میں میوزک نہیں سننا، رمضان میں غیبت نہیں کرنی، میں سعودیہ میں ہوں، میں نے یہ کام نہیں کرنا. اچھا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے مشروط. شرط لگا دی نا آپ نے، ایک خاص مدت کے لیے آپ نے گناہ کو چھوڑا ہے. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو. یہ دھوکہ ہے کہ تو نے حج کے موقع پر فحاشی سے توبہ کی، غیر محرم عورت کو دیکھنے سے توبہ کی، گندی فلمیں دیکھنے سے توبہ کی، لیکن حج سے واپس آ کر تیرا ارادہ ہے باقاعدہ کہ میں پھر وہ کام کروں گا. تو میرے بھائیوں، مجھے یہ بتائیں، یہ توبہ ہے؟ یہ تو کوئی توبہ نہیں، یہ تو گناہ کا چھوڑنا ہی نہیں ہے. ایک یہ اس کا حصہ سمجھ لیں. دوسرا، آپ نے ایک گناہ کیا، کوئی گناہ کر لیا، آپ جب توبہ کریں گے تو ایک گناہ سے توبہ کرنا اللہ کو مطلوب نہیں ہے. یہ میرے سارے بھائی بہنیں بیٹے سمجھ لیں، بزرگ سمجھ لیں. ایک گناہ کرنے سے، ایک گناہ سے توبہ کرنا مطلوب نہیں ہے. مثلا ایک بندہ شراب پیتا ہے، وہ کہتا ہے میں شراب سے توبہ کرتا ہوں، پر میں چغلی، غیبت، زنا، سود سے توبہ نہیں کرتا. یا میں سود سے تو توبہ کرتا ہوں پر فلاں گناہ میں نہیں چھوڑوں گا. ایسی توبہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. توبہ جب کرنی ہے تو کیا کرنا ہے؟ مکمل گناہوں سے معافی مانگنی ہے، پھر توبہ قبول ہوگی. یہ جو ہوتا ہے نا کسی خاص حصے کی توبہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی کہ آپ ایک گناہ سے تو توبہ کر لیں، لیکن باقی گناہوں کا ارادہ موجود ہے. اور آپ سے کوئی پوچھے، ہم نے خود کئی لوگوں کو کہتا ہے میں نے کون سا دوسرے گناہ سے توبہ کی تھی، میں نے تو یہ کہا تھا میں سگریٹ نہیں پیوں گا، میں نے تو جی سگریٹ کی بات کی تھی، میں نے چغلی کی بات تو کی نہیں تھی، میں نے غیر محرم عورتوں کے ساتھ دوستیاں، چیٹنگ، بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، میں نے تو اس سے توبہ نہیں کی، میں نے گندی موویز دیکھنے کو، پورن فلمیں دیکھنے سے میں نے تو توبہ نہیں کی، صرف سگریٹ کی بات کی تھی میں نے. بالکل ایسی کوئی توبہ اللہ نہیں مانتا. اللہ کہتا ہے تو توبہ کرتا ہے تو سارے گناہوں سے توبہ کر، ساری نافرمانیوں سے توبہ کر. اچھا، صحابہ کرام میرے بھائیوں جب اسلام قبول کیا سب سے بڑا گناہ ان کا کیا تھا؟ شرک تھا نا، مشرک تھے وہ. اللہ نے سمجھ دی، انہوں نے توحید اختیار کی، کلمہ پڑھ لیا. جب کلمہ پڑھ لیا تو انہوں نے شراب سے، زنا سے، بدکاری سے، بے حیائی سے، ظلم سے، جبر سے، بیٹیوں کو قتل کرنے سے، جہالت سے مکمل توبہ کر لی. آج بھی اگر آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں، آج آخری جمعہ ہے، ہو سکتا ہے اگلے جمعے کو عید ہو، تو میرے بھائیوں توبہ کریں سارے گناہوں سے، اور غیر مشروط توبہ کریں. یہ شرط لگا کے کسی ایک چیز سے معافی مانگنا اللہ کو قبول نہیں ہے.
ٹھیک ہے جی. تو دوسرا کیا ہے؟ گناہ کو فوری طور پر چھوڑ دے، بلکہ سارے گناہوں کو چھوڑ دے، تب توبہ قبول ہوگی. اور توبہ کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. ایک بندہ مجھے ملا، وہ کہتا ہے جی میں نے یہ ارادہ کیا ہے، میں پتہ نہیں کسی یورپ ملک میں جا رہا ہوں، تو یہاں اس کی مکمل داڑھی تھی. کہتا ہے اب میرا ارادہ ہے کہ میں نے وہاں جا کر اپنی داڑھی چھوٹی کر لینی ہے، کیونکہ میری بیوی کی ڈیمانڈ ہے. اب کیا ہوا؟ اس نے یہ شرط اللہ کے ساتھ لگائی کہ پاکستان میں یا اللہ میں تیرا فرما بردار رہوں گا، پر فرانس میں جا کر میں تیرا فرما بردار نہیں رہوں گا، یا یہاں میں یہ کام کروں گا. اب دیکھیں نا، آپ منڈی کے رہنے والے ہیں، منڈی بہودین میں یہ گناہ میں نہیں کروں گا، پر لاہور، اسلام آباد، کالج میں، یونیورسٹی میں، کاروبار میں، اپنے انٹرپرینیور کے اندر، اپنے نظام کے اندر میں سب کچھ کروں گا. منڈی میں آ کر میں حاجی ثناء اللہ بن جاؤں. یہ بھی کوئی توبہ نہیں ہے. توبہ کی تو ساری زمین کس کی ہے؟ اللہ کی. ساری دنیا کس کی ہے؟ اللہ کی. بھائی اللہ کا حکم ہر بر اعظم پر قائم ہے کہ نہیں؟ تو جب اللہ کا حکم ہر بر اعظم پر قائم ہے تو گناہ سے ہر شہر علاقے میں بچے گا. آپ کتنے لوگوں کو جانتے ہیں؟ میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا بھی ہوں، الحمدللہ ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے اصلاح کی، کہ منڈی میں وہ آپ بھی جانتے ہیں بڑے شریف النفس ہیں، اور لاہور، اسلام آباد میں انہوں نے کوٹھیاں رکھی ہوئی ہیں زنا اور شراب خانوں کے لیے. وہ باقاعدہ یہاں سے جا کر وہاں عیاشی کے اڈے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے. یہ کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے. ایسے شخص کی توبہ بھی اللہ کے ہاں مقبول کوئی نہیں ہوتی جو جگہ کا تعین کرے. تو گناہ کو فوری طور پر چھوڑنا ہے. تیسری چیز آئندہ گناہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرنا ہے. ایک بندہ یہ تو وعدہ کر لے، یا اللہ میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ زیادتی نہیں کروں گا، پر یہ وعدہ نہ کرے کہ میں آئندہ بھی نہیں کروں گا. یہ آئندہ نہ کرنے کا وعدہ بھی بھائی آپ نے کرنا ہے کہ یا اللہ آج بھی چھوڑا، کل بھی چھوڑا، منڈی میں بھی چھوڑا، لاہور میں بھی چھوڑا، میں یورپ میں جاؤں، میں افریقہ میں جاؤں، میں ماوراء النہر کے اندر جاؤں، میں مڈل ایسٹ میں جاؤں، میں گناہ نہیں کروں گا. یہ ہے توبہ. 3 شرطیں سارے میرے بھائی بہنیں یاد کر لیں. پہلی شرط نادم ہو، ندامت، شرمندگی گناہ پر. دوسری شرط اسے چھوڑ دے، سارے گناہوں کو چھوڑ دے. تیسری شرط آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرے. جب یہ 3 عمل وہ کر لے گا، اور یہ تینوں شرطیں ہیں حقوق اللہ کے لیے. یہ تینوں شرطیں کس مسئلہ میں ہیں؟ حقوق اللہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. ایسے گناہ جن کا دنیا کو، انسانوں کو نقصان نہیں ہوتا، اپنی ذات کے حد تک جو گناہ ہیں. یہ 3 شرطیں اس کے لیے ہیں. اور جب اس گناہ میں کسی بندے کا حق شامل ہو جائے، ظلم شامل ہو جائے، غیبت شامل ہو جائے، دھوکہ شامل ہو جائے، زیادتی شامل ہو جائے، تو پھر چوتھی شرط اس میں شامل ہو جائے گی. وہ کیا ہے؟ جس بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگے. پہلی 3 شرطیں اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن چوتھی کنڈیشن بھی لگ جائے گی کہ جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، جس کا حق مارا ہے، اس کا حق واپس کریں. پھر توبہ قبول ہوگی. جب تک وہ اس کا حق نہیں دیتا، اس وقت تک اللہ کے ہاں اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. جب تک وہ اس سے معافی نہیں مانگتا، اس کا دل دکھایا، اس کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، اللہ بھی اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا. تو میرے بھائیوں، یہ 3 شرطیں حقوق اللہ میں، اور 4 شرطیں حقوق العباد کے اندر. یہ ہے توبہ کی، کہ بندے کے ساتھ اپنا معاملہ کلیئر کرے جب تک وہ زندہ ہے. اب دیکھیں، میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. پہلی مثال، امام بخاری رحمہ اللہ، ان کے حدیث کے ایک استاد تھے جو نابینا تھے. اچھا، جو نابینا ہوتا ہے نا میرے بھائیوں، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ میں بول رہا ہوں، میرا چہرہ اوپر ہے نیچے ہے، وہ بیچارہ بولے جا رہا ہے.
اب وہ نابینا تھے، عالم تھے، بڑے محدث تھے، لیکن جب وہ حدیث سناتے تھے اپنے شاگردوں کو تو ان کا چہرہ کسی خاص اینگل پر بہت اوپر چلا جاتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک دفعہ وہ حدیث سنا رہے تھے، ان کی تھوڑی سی مسکراہٹ نکل گئی۔ میرے بھائیوں، آپ کسی کو گرتا دیکھیں، ہم سب اس میں شامل ہیں، گرتا دیکھیں، کسی کو کوئی پھسلتا دیکھیں تو آ جاتی ہے نا ہنسی، آ جاتی ہے نا ہنسی۔ امام بخاری کو تھوڑی سی ہنسی آ گئی اپنے اس استاد کے اس ایکشن پر جو وہ کر رہے تھے، اور وہ بیچارے نابینا تھے۔ اب میرے بھائیوں، وہ 2-3 دن گزرے، امام بخاری خود لکھتے ہیں، کہتے ہیں میری رات کی نیندیں اڑ گئیں، پریشان کہ میں نے شاید ایسا عمل کیا ہے جو اللہ کو ناپسند ہو اور یہ غیبت کے زمرے میں یا حقارت کے زمرے میں نہ آ جائے۔ اب جب کہتے ہیں میری دوبارہ کلاس تھی اپنے استاد کے ساتھ، میں اپنے استاد کے پاس بیٹھا اور میں نے اپنے استاد سے کہا، یا شیخ میں نے آپ سے معافی مانگنی ہے۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا وجہ یہ ہے، آپ ایک دن حدیث سنا رہے تھے، آپ کا چہرہ اوپر کی طرف اٹھ گیا، آپ کے چہرے کا ایسا سٹائل تھا کہ مجھے ہنسی آ گئی، اللہ کی قسم میں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ گناہ ہے، مجھے معاف کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اور استاد بھی کمال تھا، کہتا ہے محمد بن اسماعیل، تیرے جیسا قابل، تیرے جیسا نیک، تیرے جیسا متقی شاگرد میں نے نہیں دیکھا، جا میں نے تجھے معاف کیا۔ چھوٹی سی بات ہے، میں دیکھوں کہ ہم کس حد تک گر چکے ہیں۔ ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ بیچارہ موٹر سائیکل کے سے پھسل کے گرا، ہو سکتا ہے وہ اس کے اعضاء ڈیمیج ہو چکے ہوں اور ہمیں ہنسی کی پڑی ہوتی ہے۔ ہم جناب حقارت کر رہے ہوتے ہیں، کسی بندے کی ٹانگ ٹوٹ گئی، سائز چھوٹا ہو گیا، ظاہر ہے وہ لنگڑا کے ہی چلے گا نا، آپ اس کے چلنے کے اوپر مذاق اڑا رہے ہیں۔ کسی کی آنکھ بھینگی ہے تو میرے بھائیوں اس نے خود کی ہے، آپ اس کی آنکھ پہ ہنس رہے ہیں۔ کوئی موٹا ہے تو اس پہ ہنس رہے ہیں۔ یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ حقوق العباد کے اندر آتی ہیں، حقوق العباد کے اندر، اور ان کا باقاعدہ اللہ نے حساب لینا ہے۔ دوسری مثال، شیخ ابو عبدالعزیز بوسنیا کے بہت بڑے مجاہد حافظہ اللہ، وہ بیان کرتے ہیں، ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم شیخ ابو عبدالعزیز کے ساتھ طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا، یہ ابھی کی بات ہے، چند سال پہلے کی، بہت بڑے عالم۔ کہتے ہیں میں طواف کر رہا تھا، شیخ صاحب ہمارے ساتھ تھے، ہم شاگردوں کا ٹولہ بھی تھا، کہ ہم نے دیکھا کہ طواف کرتے کرتے اچانک ایک بندہ آیا، اور اس شخص نے آ کر طواف کے دوران بات چیت کام کی ہو تو کرنا جائز ہے، طواف جب کر رہے ہوتے ہیں تو بات چیت تھوڑی بہت کرنا جائز ہے، ویسے اللہ کا ذکر کریں، تسبیحات پڑھیں، ربنا آتنا پڑھیں۔ تو کہتے ہیں وہ شخص آیا اور اس نے آ کر شیخ کو کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا، سلام دعا کی اور کان میں کوئی بات کی، شیخ صاحب نے اس کو کچھ گفتگو ہوئی اور اس کی کمر پر ہاتھ مارا اور کہا کوئی مسئلہ نہیں، وہ چلا گیا۔ کہتے ہیں ہم نے پوچھا شیخ صاحب یہ بڑا ایمرجنسی میں بھاگا ہوا آیا ہے، اس نے بھی آرام باندھا ہے، آپ نے بھی آرام باندھا ہے۔ میرے بھائیوں، شیخ صاحب پتہ کیا آگے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ میرا شاگرد ہے اور اس نے کہا شیخ صاحب آج میں نے طواف کرتے ہوئے آپ کو دیکھا اور مجھے یہ ڈر لاحق ہوا کہ پتہ نہیں کب موت آ جائے، میرے دل میں خیال آیا، میں آپ کی بڑی غیبتیں کرتا تھا، ہم آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کا ٹھٹھا مذاق اڑاتے تھے، شاگرد کرتے ہیں۔ آج کل تو یہ بڑی اچھی بات سمجھی جاتی ہے، مجھے اللہ کا خوف آیا ہے، میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں قیامت والے دن نیکیاں نہیں دے سکتا۔ شیخ صاحب کہتے ہیں جا میں نے تجھے معاف کیا۔ ہمت چاہیے اس کے لیے۔ ہم نے کتنے لوگوں کی غیبتیں کی، جا کر ان سے معافی مانگ لو بھائی کہ یار آپ کی پیٹھ پیچھے میں نے آپ کی یہ برائی کی ہے، پھر جا کر آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ آپ نے ظلم زیادتی کی، دیکھیں نا، بیٹی کا حق نہیں دیا، بہن کا حق نہیں دیا، کیا آپ نہیں جانتے کہ کتنی بہنیں بوڑھی ہو چکی ہیں، ان کے بھائی ان کو زمین کی وجہ سے، زمین جائیداد نہ دینے کی وجہ سے شادی نہیں کرتے ہو۔
اللہ پوچھے گا نہیں؟ جتنا باپ ان کا تھا اتنا ہی باپ تیرا ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے. فرمایا جس نے کسی کی زمین پر ایک گٹھ، ایک بالشت، کیا ہے یار 1 فٹ بھی نہیں بنتا، ایک بالشت زمین پر بھی ناجائز قبضہ کیا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں لٹکا دے گا. چھوٹی بات ہے یہ، چھوٹی بات تو نہیں ہے. اس لیے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی. اگر بندوں کے ساتھ وہ منسلک ہیں تو پھر اس بندے کے ظلم کا ازالہ بھی کرنا ہوگا، اس بندے کے ظلم کا ازالہ بھی کرنا ہوگا. لسٹ بنائیں میرے بھائیوں. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے ہم بدنیتی کی بنیاد پر نہیں لیکن بھول جاتے ہیں. کوئی کسی کے 50 روپے دینے ہیں، کسی کا 100، کسی کے 200، کوئی رقم نہیں ہے. میں یار ابھی پہنچاتا ہوں، ہم نہیں دے سکتے. یہ لین دین کے معاملات میں کھاتا کھل جانا ہے، وہاں کلیئر کریں اپنے آپ کو، جس کا کچھ لینا دینا. اور اگر کوئی بھول چکا ہے اور آپ کو یاد ہے کہ اس نے آپ کے پیسے دینے ہیں، آپ اس سے کہہ دیں یار آپ نے میری رقم دینی تھی، تاکہ قیامت والے دن وہ بچ جائے. توبہ تب قبول ہوگی جب آپ بندوں کے ساتھ اپنے معاملات کو کلیئر کریں گے. تو توبہ کی 3 شرطیں: ندامت، گناہ کا چھوڑ دینا، آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرنا. یہ حقوق اللہ کے بارے میں ہے. اور اگر حقوق العباد ہوں تو بندہ جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگنا. ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنے زر خرید غلام کے منہ پر تماچا مار دیا. غصہ آ گیا، نوکر نہیں تھا، زر خرید غلام تھا. اب کیا ہوا؟ اب دل میں احساس پیدا ہوا، اللہ کے نبی کے پاس گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ پوچھا کہ اللہ کے نبی میں نے اس کے اوپر اس کو تماچا مارا ہے اور مجھے احساس پیدا ہوا ہے، میں ڈر رہا ہوں، خوف ہے میرے دل کے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اس غلام کو بھی بلایا، کہا اس سے معافی مانگ. کہا اگر تو دنیا میں یہ معافی نہ مانگتا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس طرح آج تجھے اس پر کنٹرول ہے اس کو بھی تجھ پر کنٹرول دیتا. یہ سوچ پیدا کرنی ہے. اور میرے بھائیوں، جو بندہ پھر یہ 4 شرطیں یا 3 شرطیں پوری کر کے توبہ کرے گا، پھر اللہ نے اس کو نعمت کیا دینی ہے یہ بھی سن لیں. اللہ کہتا ہے الا من تابا، جو توبہ کر لے، وآمنا، اور ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرنا شروع کر دے. کتنی چیزیں ہو گئی جی؟ 3. یہ میرے بھائیوں یاد رکھا کریں. اللہ کہتا ہے الا من تابا، جو بندہ توبہ کر لے، وآمنا، اور ایمان لے آئے، ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور پھر نیکیاں کرنا شروع کر دے. صرف توبہ نہیں، توبہ کے بعد پھر نیکیاں بڑھانی ہیں. برائی جو چھوڑ دی تو برائی کی جگہ نیکیوں کو دینی ہے. فرمایا کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو کیا کرے گا؟ نیکیوں میں بدل دے گا. اگر تم توبہ کر کے ایمان لا کر عمل صالح کرنا شروع کر دو گے، تیرے جتنے گناہ تھے اللہ کنورٹ کر دے گا انہیں نیکیوں کے اندر. تو میرے بھائیوں، توبہ اتنا بڑا عمل ہے. پھر ایک اور توبہ کی شکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک بندہ جس نے 100 قتل کیے، 99 قتل کیے، اپنے دور کے عالم کے پاس گیا، کہا جی میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری توبہ ہے. کہا تیری کوئی توبہ نہیں. وہ بھی کوئی آگے سے اسی طرح کہتا، سر پھرا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. پھر ایک اور بندے کے پاس گیا، صحیح مسلم میں 2 مقامات پر حدیث ہے. اس نے کہا ہاں بالکل تیری توبہ قبول ہے، پر شرط ایک ہے. یہ میرے سارے بھائی سن لیں، سارے نوجوان بھی سنو بھائی. آپ جب تک گندے گروپ سے نہیں نکلو گے، آپ جب تک گندی مجلس سے نہیں نکلو گے، کیا فائدہ ہے؟
کیا فرمایا؟ فرمایا تیری توبہ قبول ہونے کے لیے اب ایک ہی چانس ہے کہ تو جن لوگوں کے اندر رہ رہا ہے نا، جو برائیاں، زنا، بدکاری، قتل، ظلم، اس پر یہ لوگ تجھے ابھارتے ہیں تیرے یار بیلی، ان کو چھوڑ دے، الگ ہو جا ان سے، جدا ہو جا ان سے، اس مجلس کو، محفل کو، گروپ کو چھوڑ دے، اور فلاں جگہ پر نیک لوگ رہتے ہیں ان کے پاس چلا جا، پھر تیری توبہ قبول ہوگی۔ اب میرے بھائیوں یہ حدیث لمبی ہے، اور فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بات میرے بھائیوں وہی، اب کیا فرمایا؟ فرمایا وہ بندہ 100 قتل کرنے کے بعد اس نے اپنا گاؤں علاقہ چھوڑا جہاں بدماش لوگ تھے، برے لوگ تھے جو قتل و غارت کرتے تھے، اس نے اپنا زادے راہ باندھا، چل پڑا ان لوگوں کی طرف جہاں کسی نے بتایا تھا کہ یار وہ نیک نمازی لوگ ہیں، نبی کو ماننے والے ہیں، یہ پہلے بنی اسرائیل کے بندے کا واقعہ ہے۔ تو میرے بھائیوں کیا ہوا؟ رستے میں اس بندے کی موت کا وقت آ گیا، بندہ فوت ہو گیا۔ اب سجین والے فرشتے اور علیین والے فرشتے، دونوں قسم کے، اچھی روحوں کو لے جانے والے اور بری روحوں کو لے جانے والے فرشتوں کی دوڑیں لگ گئی۔ وہ کہتے ہیں میں نے لے کے جانا ہے، یہ کہتے ہیں میں نے لے کے جانا ہے۔ اب میرے بھائیوں 2 احادیث صحیح مسلم کے اندر 2 باتیں ہیں، سبحان اللہ۔ یہ پکی توبہ کرنے والے کی نیت کی بنیاد پر اللہ کی رحمت کا ذکر ہے یہاں۔ کیا واقعہ ہوا؟ بندہ فوت ہو گیا، دونوں فرشتے آ گئے، تو اللہ رب العزت نے پھر ان سے کہا بھائی اگر تو یہ بندہ نیک لوگوں کی طرف زیادہ ہے، قریب ہے، تو پھر اس کو نیکوں میں شمار کر لو، اور اگر یہ بروں کی طرف قریب ہے تو اس کو بروں میں شمار کر دو۔ ابھی تو یہ جا رہا تھا، یہ ایک سمجھانے کی بات ہے کہ توبہ والے کو اللہ پسند کتنا کرتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، پہلا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین کو کھینچ کر برے لوگوں کی طرف بڑھا دیا اور اچھے لوگوں کی طرف کم کر دیا، ایک یہ روایت ہے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند لمحوں کے لیے اس میں روح کو ڈالا، وہ چند قدم بروں کی طرف زیادہ تھا، وہ آگے تھوڑا سا کرالنگ کر کے گھسٹ کر آگے چلا گیا اور اچھے لوگوں کی طرف چلا گیا اور مر گیا۔ اللہ نے اپنے اس نیک اور مخلص بندے کو جو توبہ کر کے نکل پڑا تھا، موت کے بعد بھی اس کا ساتھ دیا۔ یہ سمجھانا چاہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی گناہ تے میں چھڑ دیتا ہے پر میں یاری نہیں چھڑ سکتا۔ ہماری نا جی بچپن سے مجلس ہے، ہم نے تاش کھیلنا ہوتا ہے، چوک میں بیٹھنا ہوتا ہے، چائے پینی ہوتی ہے، گپ شپ لگانی ہوتی ہے، سگریٹ پینے ہوتے ہیں، سیاسی گفتگو کرنی ہوتی ہے، آخر ہمارے جی ہم پیالہ، ہم نوالا، لنگوٹیے، فلانے ڈینگے۔ بھائی اگر تو یہ سارے اچھے ہیں، آپ سارے مل کے نماز پڑھتے ہیں، آپ سارے مل کر دین کی طرف رغبت رکھتے ہیں، تو یہ دوستی تو بڑی اعلیٰ ہے، یہ تو آخرت میں بھی قائم رہے گی۔ لیکن اگر تیری یہ دوستی جو تجھے نماز سے روکے، جو تجھے روزے سے روکے، جو تجھے قرآن پڑھنے سے روکے، جو تجھے سود پر، جوئے پر، بے حیائی پر، وقت ضائع کرنے پر لگائے، تو بھائی ان کو چھوڑ دے، یہ لنگوٹیے کام نہیں آئیں گے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا بندہ جب جہنم میں جائے گا تو کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ پھر آپ جن کے واقف ہیں نا، ہم جن کے واقف ہیں، جب یہ جہنم میں جائیں گے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ کی میموری کو وائپ آف کر دینا، نہیں، ساری میموری آپ کی قیامت والے دن جنت جہنم میں موجود ہوگی۔ جن لوگوں کو آپ دنیا میں جانتے ہیں، آپ آخرت میں بھی انہیں پہچانیں گے۔ سورہ مدثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا خاصا تعلق والا بندہ اپنے یار بیلی کو، اپنے کزن کو، اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو جب جہنم میں دیکھے گا نا، تو اس سے اللہ اسے دکھائے گا، اللہ کہے گا دیکھ تیرے بندے، یہ دیکھ تیرے دوست، سارے جہنم میں جب ہوں گے، یہ جنت میں چلا گیا، تو یہ ان سے سوال کرے گا۔ یہ قرآن میں آیا، کیا کہے گا؟ ما سلککم فی سقر، بتاؤ آج جہنم میں کیوں آئے ہو؟ قالوا، وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکو نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نکذب بیوم الدین، ہم آخرت کا انکار کرتے تھے۔
جانتا ہوگا وہ ان کو, پوچھے گا ان سے, اور وہ جواب بھی دیں گے کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا, میں مسکینوں کو نہیں پوچھتا تھا, میں آخرت کا انکار کرتا تھا, میں ٹھٹھا مذاق کرتا تھا, میں نافرمانیاں کرتا تھا, تو چنگا رہ گیا. تو کیا یہاں ثابت ہوا توبہ قبول اگر کروانی ہے تو گندی مجلس کو چھوڑیں. جو گندی مجلس آپ کو سود پر, جوئے پر, حرام کمانے پر, ناجائز پر, بغاوت پر ابھارتی ہے, اس دوستی کے سرکل سے باہر آ جائیں. اس سے مراد پھر آپ کا فیس بک گروپ, آپ کا واٹس ایپ گروپ, آپ کا فلانا گروپ, آپ کا ٹیلی گرام گروپ, یہ سارے اس میں شامل ہیں. جہاں بے حیائی ہو رہی ہے, جہاں ظلم اور جبر ہے, جہاں آپ کے یار بیلی ٹھٹھا مذاق, نافرمانیاں, بغاوتیں کرتے ہیں, لڑکیوں کے ساتھ آپ نے رشتے بنائے ہوئے, تعلق بنائے ہوئے, او میرے بھائی تیرا اس سے کیا لینا؟ غیر محرم کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ تیری دوستی ہو ہی نہیں سکتی. توبہ کا کیا فائدہ؟ تراویح بھی پڑھ رہا ہے, کڑیاں نال یاریاں بھی لائیاں نے, گرل فرینڈ کا مارا ہوا, وہ بوائے فرینڈ کی ماری ہوئی. اللہ کے بندے, یہ آج کے دور کا بڑا فتنہ ہے. تو کسی کی بہن کے ساتھ گپ لگائے گا, دوسرا تیری کے ساتھ لگا رہا ہوگا. یہ بھی توبہ کا بڑا پہلو ہے. شادیاں کرو, نکاح کرو, اللہ منع نہیں کرتا, لیکن کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ دوستی کے نام پر گپ شپ لگانا, چیٹنگ کرنا, یہ صریحاً حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے. اس کے کبیرہ گناہ ہونے میں کوئی شک نہیں. اور جو یہ عمل کرتا ہے اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی, جتنی دل چاہے نمازیں پڑھتا رہے. ہاں تجھے کوئی عورت, تو نکاح کرنا چاہتا ہے, اپنے گھر والوں کو بھیج, رشتہ مانگ, نہیں رشتہ دیتے بس. عورت کے لیے, مرد کے لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, محبت کا سب سے بہترین معیار یہ ہے کہ وہ شادی کرے. بس شادی کے علاوہ کوئی کسی قسم کی محبت, عشق, پیار غیر محرم عورت کے ساتھ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ کافرانہ طریقے ہیں. ہاں نکاح کر, تو جس سے شادی کرنی ہے دیکھ اسے, اس کے محرم کی موجودگی میں. کتنا جدید دور تھا اللہ کے نبی کے دور میں. 1442 سال پہلے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, میں نے انصار میں ایک خاتون سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا, والد میرے شہید ہو چکے تھے. کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی کرنا چاہتا ہوں. فرمایا اے جابر کیا آپ نے اس لڑکی کو دیکھا؟ کہا جی نہیں. فرمایا آپ اسے ایک نظر دیکھ لو. کوئی اس کا بھائی, باپ کو, ماں بیٹھی ہو, دیکھ لو ایک نظر. بس اس حد تک اللہ اجازت دی ہے. اس کے بعد منگیتر کے نام پر, کزن کے نام پر, فرینڈ کے نام پر کسی قسم کا کوئی تعلق غیر محرم سے رکھنا قطعاً جائز نہیں ہے. یہ میں نے آج اس لیے اس ایشو کو کھولا ہے کہ توبہ کے رستے میں میرے بھائیوں یہ بڑی رکاوٹ ہے. میں تو حیران ہوں کہ غیر شادی شدہ تو غیر شادی شدہ ہیں, شادی شدہ لوگوں نے زنا بدکاریوں کے لیے عورتوں سے دوستیاں لگائی ہیں. ہم کتنے لوگ وہ ہمارے سامنے آ کر بات کرتے ہیں اور چلیں اللہ کا شکر ہے کہ ان کی توبہ کی خواہش ہوتی ہے, لیکن جب وہ اپنی کہانی سناتے ہیں کہ جی اتنے سال اور یہ اور وہ, بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یار اس حد تک پاکستان جیسے اسلامی ملک کے اندر بدکاری ہے. تو یہ بھی توبہ کے راہ کی بڑی رکاوٹیں ہیں. توبہ کبھی قبول نہیں ہوتی جب آپ ان حرام کاموں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. یہ بھی مجلسیں, محفلیں چھوڑنی پڑیں گی. صاف ستھری پاکیزہ زندگی گزاریں. دیکھیں نا, پاکیزہ بندہ, پاکیزہ دماغ, پاکیزہ ذہن کے ساتھ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا, پھر اللہ بھی قبول کرے گا. جب وہ ہے ہی بد نیت تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں کرتا. وَمَن تَابَ, اگر توبہ کرتا ہے, وَعَمِلَ صَالِحًا, اچھا توبہ کی تو پھر عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح یہ ہے کہ برائی کو چھوڑے, نیکی کو اختیار کرے. اللہ رب العزت مجھے, آپ سب بھائیوں کو
नौजवानों को, शादीशुदा लोगों को, गैर शादीशुदा लोगों को, सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें वो हुदूद और क़ुयूद अपनाने की तौफीक दे जो अल्लाह ने हमारे लिए रखी हैं, और हमें हुदूद और क़ुयूद जो रब ने हमारे लिए मुकर्रर की हैं उनको तोड़ने से बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ा इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तहदीह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि। अम्मा बाद, मेरे भाइयों, सदक़तुल फ़ितर या फ़ितराना, ये जो हमारे रोज़ों के अंदर, हमारी मुआमलात के अंदर, इबादतों के अंदर जो कोताहियाँ रह जाती हैं ना, अल्लाह ताला ने उनको दूर करने के लिए हर मुसलमान मर्द, औरत, आज़ाद है, ग़ुलाम है, बूढ़ा है, छोटा है, बड़ा है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, सब पर सदक़ा फ़ितर को फ़र्ज़ करार दिया। और सदक़ा फ़ितर एक सा अनाज है, गंदम, जौ, किशमिश, खजूर और पनीर। ये मसला समझें, एक सा से मुराद होता है तकरीबन 2.5 किलो, 2.25 किलो से कुछ ज़ायद, 2.5 किलो कर लें राउंड फिगर। अगर गंदम लें, आटा लें तो तकरीबन 150-160 रुपए का बनता है। लेकिन मैं आप सबसे पूछता हूं कि क्या आप सारा महीना सिर्फ रोटी खाते हैं सुबह शाम? नहीं ना, हम रोटी भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, पनीर। अभी ये पिछले चंद सालों से पाकिस्तान में पनीर का इस्तेमाल बढ़ गया। पिज़्ज़े के ऊपर चीज़ होती है ना, पनीर कहते हैं इसे। ये महंगी तरीन आइटम है, सस्ती नहीं है। अब जो शख्स तो सिर्फ गंदम खाता है, सादा जिंदगी गुजार रहा है, उसका गंदम का होगा फितराना। बेहतर है कि वो अनाज की शक्ल में दे, ईद से पहले दे, ताकि गरीब मुसलमान भी अपनी ईद गुजार लें। अगर वो घर में चावल भी लेते हैं तो फिर मेरे भाइयों उसका फितराना 250 रुपये पर हेड बनेगा, क्योंकि वो चावल और गंदम मिला के ले रहा है। और अगर हमारे जो मिडिल क्लास हम लोग हैं, जिसमें चावल भी खा रहे हैं, गंदम भी खा रहे हैं, पनीर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, किशमिश भी यूज हो रही है, स्वीट डिशेस भी यूज हो रही हैं, छोटा गोश्त भी खाया जा रहा है, इसी तरह मेरे भाइयों खजूर भी आला से आला। तो फिर क्या ख्याल है, हमें अगर हम 300 रुपये या 500 रुपये पर हेड दे दें तो फर्क तो कोई नहीं पड़ता। सिर्फ गंदम वाला ना दें, जो जिसका लाइफ स्टाइल है वो देगा। आजकल सिर्फ गंदम वाला बंदा तो शायद 1% भी ना हो। चावल बहुत ज्यादा चलता है, बिरयानियां चलती हैं जनाब, पनीर खाते हैं आप लोग माशाल्लाह। तो ये है कि इस हिसाब से देनी है, क्योंकि हदीस में ये सारी चीजें आई हैं। गंदम भी आया है, जौ भी आया है, किशमिश भी आई है, खजूर भी आया है और पनीर भी आया है। और आप सब माशाल्लाह समझ वाले हैं, 2.5 किलो किशमिश की कीमत पता है किसी को? 2.5 किलो किशमिश वो 150 की तो नहीं आती। 2.5 किलो पनीर, ये चेडर चीज, ये मोज़ारेला चीज, ये फलानी चीज, ये 2.5 किलो लें तो मुझे लगता है ये 2,500-3,000 की बन जाएगी। आप 2.5 किलो खजूर, सबसे दरमियानी क्वालिटी की ये ईरानी जो है, ये भी 250-300 रुपए किलो है, तो 700-800 की ये बन जाती है। इसलिए फितराना मेरे भाइयों इस हिसाब से दें जैसा आपका लाइफ स्टाइल है, ये आप जानते हैं और आपका और अल्लाह का मामला है। ईद से पहले इसे अदा करना जरूरी है, आप पर फर्ज है, आप पहुंचाएं। हाँ, अगर आपने किसी तंजीम को, किसी सिस्टम को देनी है तो फिर आप उनको कैश में दे दें, ताकि वो खुद ईद से पहले पहले गुरबा तक इसे पहुंचा दें। ईद उल फित्र ये मुसलमानों का बड़ा त्यौहार है। मुसलमानों की सिर्फ 2 ईदें हैं, एक ईद उल फित्र है, एक ईद उल अज़हा है। ईद के अहकामात ये हैं कि ईद के दिन गुस्ल करना, खुशबू लगाना, साफ सुथरा लिबास पहनना और ईद की नमाज के लिए चल के जाना। अगर मजबूरी ना हो तो, कोई बंदा बहुत दूर से आ रहा है, 5-10 किलोमीटर से, मुमकिन नहीं है। और तकबीरात कहते रहना। ये जो छोटी ईद है ना, ईद उल फित्र,
اس میں آپ نے گھر سے نکلتے ہی تکبیرات کہنا شروع کر دیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ مختلف تکبیرات گھر سے نکلتے کہنا شروع کر دیں، اور اس وقت تک تکبیرات کہتے رہیں گے جب تک عید کی نماز شروع نہیں ہو جاتی۔ جب عید کی نماز شروع ہو گئی تکبیرات بند۔ پھر جس راستے سے جا رہے ہیں کوشش کریں گھر واپسی پر وہ راستہ تھوڑا تبدیل کر کے آئیں، یہ بھی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے طاق عدد کھجوریں تناول فرما کر عید کو جاتے تھے، 1 3 5 7 کھجوریں کھائیں پھر عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں۔ یہ عید الفطر کے احکامات ہیں۔ بڑی عید میں خالی پیٹ جانا ہوتا ہے۔ اسی طرح نماز عید پر بچوں کو اور خواتین کو لے جانے کی باقاعدہ اللہ کے نبی نے ترغیب دی ہے۔ بچے بھی جائیں، خواتین بھی جائیں، باپردہ ہو کر جائیں۔ فرمایا جو خواتین جن کے پاس چادر نہیں ہے، میرے بھائیوں دیکھیں کیسا دور تھا کہ کئی صحابیات تھی جن کے پاس کپڑا چادر ہی نہیں ہوتی تھی باہر جانے کے لیے، اتنی غریب۔ آج تو یہ مسئلہ مجھے لگتا ہے غریب ترین بندے کا بھی نہیں ہوگا شاید کہ اس کے گھر میں ایک بھی چادر نہ ہو، غریب ترین بندے کا۔ فرمایا جس کے پاس چادر نہیں ہے وہ اپنی بہن سے مستعار لے کر ادھار لے کر چادر، لیکن پھر بھی عید کی نماز ضرور پڑھے۔ پھر فرمایا جو حائضہ عورتیں ہیں وہ بھی عید کی نماز کو آئیں، ہاں وہ نماز نہ پڑھیں لیکن مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ عید کی نماز کا کھلے میدان میں ادا کرنا سنت ہے۔ بلا وجہ بارش نہ ہو یا موسم کی شدید خرابی نہ ہو مسجدوں میں عید کی نماز ادا کرنا درست عمل نہیں ہے۔ کھلے میدانوں میں رسول اللہ نے کہا نکلو باہر، وہاں جا کر عید کی نماز ادا کرو، یہی عمل ہے۔ عید کی نماز طلوع آفتاب کے بعد جتنی جلدی ہو سکے ادا کر لینی چاہیے۔ میرے بھائیوں ہماری تو خواہش ہوتی ہے کہ 5:30 بجے جماعت کروا دیں، پر پھر ساتھی فون کرتے ہیں لو جی ساڑھے کو پہنچن نہیں جی ہوتا۔ یہ اصل سنت ہے، باقی ہاں اسے ڈیلے بھی کیا جا سکتا ہے۔ افضل عمل یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو۔ آپ نے دیکھا بیت اللہ میں مسجد نبوی میں لوگ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، فجر کی نماز ادا کی، اس کے بعد ذکر اذکار کرتے رہے، جیسے ہی اشراق کا وقت ہوتا ہے وہ لوگ فوری طور پر عید کی نماز کروا دیتے ہیں۔ یہ اصل عمل ہے کہ اشراق کا وقت جب سورج کچھ اوپر چلا گیا فوری طور پر آپ عید کی نماز کروا دیں، یہ افضل وقت ہے۔ باقی زوال سے پہلے عید کی نماز پڑھنا جائز ہے۔ ایک ہوتا ہے افضل کام، ایک ہوتا ہے جائز۔ تو ایک تو یہ عمل ہے، انشاءاللہ تعالی کوشش کریں کہ عید پر تکبیرات کہتے ہوئے اپنی خواتین کو ساتھ لے کر، بچوں کو ساتھ لے کر آئیں۔ ابھی اگر کورونا کے ایشوز ہیں سارے SOPs سارا ماسک وغیرہ لگا کے آئیں۔ تو انشاءاللہ نماز عید الفطر پہلے کی طرح گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول میں صبح 6:30 بجے ادا کی جائے گی۔ 6:30 سے مراد 6:30 ہے۔ ہم الحمدللہ کوئی 1 منٹ کے علاوہ زیادہ ڈیلے کرنے کے قائل نہیں۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ آدھے گھنٹے 35 منٹ کے اندر عید اور خطبہ عید ختم کر دیا جائے۔ تو 6:30 بجے انشاءاللہ وہاں عید کی نماز ہوگی۔ اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے، بارش آ گئی یا ہمیں حکومت کی طرف سے مکمل پاکستان میں جیسے لاک ڈاؤن ہے کوئی مسئلہ بنتا ہے، تو پھر انشاءاللہ 6:30 کے بعد یعنی 6:45، کیونکہ آنے میں پھر لوگوں کو دیر لگ سکتی ہے، انشاءاللہ مرکز البدر میں ادا ہوگی۔ یہ سارے بھائی یاد رکھ لیں۔ ہماری خواہش، ارادہ، اعلان یہی ہے کہ انشاءاللہ عید الفطر کھلے میدان میں گرلز ہائی اسکول میں پہلے کی طرح 6:30 بجے ہم پڑھائیں گے۔ اگر جہاں ہم مجبور ہیں تو پھر انشاءاللہ 6:45 ہم مرکز میں پڑھ لیں گے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں
بہتر انداز سے عید کو سنت کے مطابق کھلے میدانوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، وباؤں سے محفوظ فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، نماز عید الفطر ادا کرنے کے بعد پھر جاتے ہوئے تکبیرات نہیں کہتے۔ عید کا دن کھانے پینے کا دن ہے، لیکن اتنا نہ کھائیں کہ پورے مہینے کا فائدہ ضائع کر دیں۔ کوشش کریں کہ روٹین کے ساتھ کھائیں، چبا کر کھائیں، کھانے کے اوپر نہ کھائیں ورنہ آپ کا پیٹ خراب ہوگا۔ اور یہ چیز بھی اللہ کے نبی نے منع فرمائی، یہ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے پیٹ کے 3 حصے کرے، ایک کھانے کے لیے، ایک مشروب پینے کے لیے، اور ایک سانس لینے کے لیے۔ تو عید کے دن بھی اس کا آپ نے انشاءاللہ خیال رکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر، عید کا دن بھی اللہ کی فرما برداری کا دن ہے۔ آپ نے تو پیپر دیے، امتحان دیے، محنتیں کی، پورا مہینہ عبادتیں کی، اور اب آپ اللہ سے اجر لینے کے لیے میدان میں عید کے دن جمع ہوئے۔ یا اللہ ہمارا 1 مہینہ رمضان کا، عبادتوں کا، رمضان قیام اور صیام کا، زکوٰۃ کا، صدقوں کا قبول فرما لے۔ یہی ہے نا؟ یہ نہ ہو کہ عید کے دن میری فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ضائع ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ میری ماں بہن جس نے سارا مہینہ قیام سیام کیا، وہ بے پرد ہو کر عید کے دن اللہ کی نافرمانی کرے۔ یہ نہ ہو کہ میں عید کے دن میوزک، بے حیائی، نظر کی گندگی کا شکار ہو جاؤں۔ یہ نہ ہو کہ میں عید کے دن ایسے اعمال کروں کہ اللہ تعالیٰ میرے پچھلے اعمال کو بھی برباد کر دے۔ عید کا دن اچھے لباس کا دن ہے، فیملی سے ملیں، خاندان سے ملیں، بھائیوں سے، بہنوں سے ملیں، لیکن فرما برداری میں۔ جب حی علی الصلاۃ کی آواز عید والے دن بھی آئے گی تو بندہ مومن مسجد میں آئے گا۔ جس نے عید کے دن فجر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، سمجھ لو رمضان میں اس نے اپنے آپ کو پورا دھوکہ دیا۔ 2:30 بجے 3 بجے اٹھ کر کھانے کھا کر سحری کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اور اگر عید کے دن نہ پڑھی تو یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی زیادتی ہم اپنے آپ کے ساتھ کرتے ہیں کہ عید کا دن تو بھائی مزدوری لینے کا دن ہے۔ دیکھیں نا، آپ نے 1 مہینہ مزدوری کی، آپ کے مالک نے کہا بھائی آج آپ کی مزدوری لینے کا دن ہے، اس دن آپ اس کی نافرمانی شروع کر دیں، کام خراب کرنے شروع کر دیں، وقت پر نہ آئیں، ہر وہ کام کریں جو مالک کو ناپسند ہے، تو کیا خیال ہے وہ مزدوری دے گا؟ وہ کہے گا یہ تو ہے ہی فراڈیا۔ تو پورا مہینہ ہم نے عبادت کی، عید کا دن مزدوری کا دن ہے، مزدوری لینے والے دن ہم اللہ کی پوری نافرمانی کریں، عید کے نام پر، ون ویلنگ کے نام پر، بے حیائی کے نام پر، آوارہ گردیوں کے نام پر۔ اور عورتیں، ٹھیک ہے، بناؤ سنگھار عورت کا کرنا، اچھا لباس پہننا اسلام منع نہیں کرتا، لیکن بناؤ سنگھار کر کے وہ اپنے محرم کے سامنے جائے گی، اپنے خامند کے لیے کرے، اپنا باپ، بھائی، بیٹا ہے اپنے گھر میں کرے۔ اگر وہ بناؤ سنگھار کیے ہوئے ہے، اچھا لباس زیب تن کیے ہوئے ہے، باہر جانا ہے تو برقعے میں ملبوس ہو کے جائے گی، پردہ کر کے جائے گی۔ جو عورتیں اس نیت سے بناؤ سنگھار کرتی ہیں اور بھڑکیلا لباس پہنتی ہیں کہ میں گلیوں میں لہک لہک کر چلوں گی اور غیر محرم مردوں کو دیکھوں گی، تو اللہ کے نبی کا فرمان وہ میری مائیں بہنیں بھی سن لیں، ہم سب بھی اپنے ذہنوں میں رکھ لیں۔ نسائی شریف کے اندر رسول اللہ کی سچی زبان سے یہ حدیث میرے بھائیوں صحابی نے روایت کی ہے، فرمایا وہ عورت جو بناؤ سنگھار اور خوشبو لگا کر اپنے گھر سے نکلے اور اس کی خوشبو غیر محرم کے ناک میں پڑ جائے، فہیا کذا و کذا فہیا زانیۃ، وہ عورت ایسی ویسی ہے، وہ زانیہ بدکار ہے۔ ضرور بناؤ سنگار کریں، لیکن اپنے خامند کے لیے، اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے۔ جب باہر جانا ہے تو برقعے میں ملبوس ہو، پردہ کریں، جائیں۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ قیام کر کر کے، روزے رکھ رکھ کے، اور عید والے دن سارے علاقوں کے چکر لگانے ہیں، گلیوں میں، بازاروں میں پھرنا ہے؟ یہ مسلمانوں کی عورتوں کو قطن زیب نہیں۔ اور میرے بھائی بھی جن کی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ لوگ اس پر پوری سختی کریں۔ اچھا لباس، اچھا بناؤ سنگھار، یہ مسلمان عورت کی زینت ہے، کرے، لیکن انہیں یہ بتائیں کہ یہ آپ کا صرف خامد کے لیے ہے یا اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے آپ یہ کر سکتی ہیں۔
باہر جانا ہے تو اللہ کا یہ حکم ہے، گھر میں یہ حکم ہے، یہ میں نے اور آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کے فوائد سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اصلاح والا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افتخار احمد کے سسر عمر افتخار کے نانا ابو میاں محمد اشرف کا غائبانہ نماز جنازہ، جی غائبانہ نماز جنازہ ان کا بھی پڑھائیں گے۔ ہمارے عرفان بھائی ہیں، میاں عرفان صاحب رکن والے، ابھی تو ادھر ہی رہائش ہے ان کی سگی پھپھو فوت ہوئی، ان کی نماز جنازہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھائیں گے۔ یہ دونوں نماز جنازہ ہم انشاءاللہ تعالی نماز کے بعد پڑھائیں گے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں ہم آج قنوت نازلہ بھی کریں گے۔ یہ دعا ہے جب مسلمانوں پر مشکل حالات ہوں، جب مسلمانوں پر سختیاں ہوں، جب مسائل ہوں، تو میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچوں نمازوں میں آخری رکعت میں رکوع سے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر قنوت کی ہے۔ تو انشاءاللہ آج بھی ہم دوسری رکعت میں جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہوں گے سب لوگ ہاتھ اٹھائیں گے، اور یہ سنت ہے، کوئی بندہ اس میں پریشان نہ ہو۔ بعض لوگوں کو میں دیکھتا ہوں وہ نا تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہاتھ چکڑے نہیں یا نہیں، پتہ نہیں یار یہ کوئی انہاں دا اپنا مسئلہ ہے۔ نہیں بھائی، یہ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ نے یہ عمل کیا، آپ نے بھی ہاتھ اٹھائے نماز کی حالت میں، سارے صحابہ نے بھی ہاتھ اٹھائے، آپ نے دعائیں کی، صحابہ نے آمین کہا۔ ایک ایک حدیث آپ کوئی دیکھنا چاہتے ہیں میں دکھا دوں گا۔ تو یہ عمل ہے اللہ کے نبی کا، سارے ہاتھ اٹھائیں گے، قنوت کریں، اللہ سے دعا مانگ لو۔ آج جمعۃ الوداع ہے، اللہ سے دعا مانگ لیں، معافی طلب کر لیں، لیکن توبہ کی شرائط کے ساتھ، پکی توبہ کی شرائط کے ساتھ۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ چلتا رہے أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله۔ مل جائیں، برابر ہو جائیں، قدم سے قدم، کندھے سے کندھے فیال ہے۔ نماز میں صفوں کا ملا ہوا رکھنا نماز کا حصہ ہے۔ اپنے قدموں کو اپنے جسم سے زیادہ نہیں کھولنا، اپنے قدموں کو بالکل سیدھا رکھنا نماز کی حالت میں یہ سنت ہے۔ مرد اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے پیٹوں سے اوپر رکھیں، عورتیں اپنے قدم چھپا کر رکھیں۔ صفوں کا سیدھا کرنا، درست کرنا، ان میں خلا کو ختم کرنا، یہ نماز کا باقاعدہ حصہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔
أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله لمن حمده. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله الله لمن حمده. اللهم لك الحمد حتى ترضانا يا ربنا اللهم لك الحمد كله حتى ترضانا يا ربنا ويا مالكنا ويا رازقنا ويا سيدنا اللهم لك الحمد كله وبك آمنا وبك أسلمنا وبك خاصمنا وبك قدمنا أنت المقدم وأنت المؤخر يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من
تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسولك واجعل عليهم رجزك وعذابك اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش وبعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافياتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم اصلح لنا في ديننا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في رزقنا اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وعن أزواجنا وذرارينا وبلادنا المسلمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب
والأزمان والأهواء والأدوان، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر العدو وشماتة العباد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، واهد قلوبنا، وسدد لساننا، واستر سخيمة صدورنا. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا على دينك، صرف قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وارحمنا وارض عنا. اللهم تقبل منا، اللهم ادخلنا الجنة الفردوس، اللهم ادخلنا الجنة الفردوس، ونجنا من النار، ونجنا من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب النار. اللهم تقبل قيامنا، وتقبل صيامنا، وتقبل سجودنا، وتقبل
أعز الجهاد والمجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم واحفظهم وافتح لهم فتحا مبينا. وافتح لهم فتحا مبينا. اللهم احفظ باكستان. اللهم احفظ باكستان. اللهم ارحم باكستان. اللهم احفظ مراكز المجاهدين. اللهم احفظ مراكز المجاهدين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا شافع الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي. لا شفاؤك شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره علينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المهديين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وتوفنا مع الأبرار. وتوفنا مع الأبرار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم Baba. Ha. Tu. Hala. القوم الكافرين. Baba. اللهم تقبل هذا الدعاء إنك سميع